والسلطان جلیل القدر والبرهان حاشر الجن والانسان خالق الكون والمكان والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ زینت مسند عزت آل نبی اولاد علی حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید حکیم شاہ صاحب زید مجدہ و مقامہ و دیگر جملہ سادات کرام علماء کرام اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم 5 ربیع الاول کی خوبصورت محفل میں حاضر ہیں، جو کہ آپ کے ہاں میں نے ربیع الاول کی 5ویں کہی اور آپ کی شیڈول کی 8ویں جو کہ آغا سیدی یوسف شاہ صاحب ان کے آستانہ پر میں اور آپ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وڈپگہ شریف دیگر مقامات اور بالخصوص اس آستانے پر اس گھر میں میری پہلے بھی کئی حاضریاں ہو چکی ہیں، اور میں اس موقع پر سب سے پہلے ہدیہ تعزیت پیش کروں گا، کیونکہ ایک چہرہ ہے جو مجھے اس بار نظر نہیں آ رہا۔ پہلے میں جب بھی حاضر ہوتا وہ چہرہ یا میرے دائیں ہوتا یا بائیں ہوتا۔ انتہائی محبت کرنے والی شخصیت، عاشق رسول، وہ زیادہ مجھ سے باتیں نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جتنی کرتے تھے وہ کمال کی ہوتی تھی۔ میں تو بلا شک و شبہ کہوں گا کہ ولی کامل جتنا میں انہیں جانتا ہوں، حضور سیدی غازی اسد اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں صرف ان کے بیٹوں سے نہیں آپ سب سے تعزیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ آپ سب کا اثاثہ تھے، انجمن محبان اولیاء کا سرمایہ تھے۔
اور دعا ہے قبلہ شاہ صاحب کی اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے آمین، اور ان کے شہزادوں کو اللہ کریم قبلہ شاہ صاحب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. ایک دفعہ بعد جماعت کہیے سبحان اللہ. آج کی اس نشست کے لیے جو عنوان میں نے رکھا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عنوان پوری توجہ چاہیے، صرف میرے خطاب کا عنوان نہیں بلکہ عالم ہست و بود کا یہی عنوان ہے. کائنات رنگ و بو میں اسی نام کا سکہ چلتا تھا، چلتا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. میں نے جو دعویٰ کیا اس پہ توجہ چاہوں گا کہ اسی نام کا سکہ چلتا تھا، چلتا اور چلتا رہے گا. آپ دلیل مانگے، دلیل کیا ہے؟ میرے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے، آدم کی توبہ قبول ہوئی. بولنا تھوڑا میرے ساتھ. اسی نام کا صدقہ قبول ہوئی. صرف حضرت آدم نہیں بلکہ نوح کی کشتی کنارے لگی ہے تو اسی نام کے سہارے لگی ہے. اور میں اس نام کے تعارف میں جتنا بھی آگے چلا جاؤں، اگر میں بات سمیٹوں نہ قبلہ، پوری توجہ چاہیے گا. لفظ دل پہ لگے تو دعا دیجئے گا. اگر کن فیکون کو بکھیرا جائے تو کائنات بنتی ہے، اسے سمیٹا جائے تو مصطفیٰ کا نام بنتا، حضور کا نام بنتا. یہ وہ نام جب حضور کی ولادت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ ہے نا میری، حضور کی ولادت ہوئی، سردار عرب، ہاشمیوں کا تاجدار، والی فتح، متولی کعبہ، رئیس العرب، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. جب عبد المطلب نے اپنا چشم و چراغ اٹھایا، اگر آپ کی توجہ ہے، میں سادات میں بیٹھا ہوں، اگر میں یوں کہوں وارث ابراہیم نے وارث اسماعیل اٹھایا، اٹھایا چوما، عرض کی گئی سردار اس شہزادے کا نام رکھے. حضرت عبد المطلب کے لبوں سے نکلا، فرمایا اس کا نام ہے محمد. پیار سے ذرا نام لو، کیا نام ہے؟ نام ہے محمد. لوگوں نے حیرت میں گم ہو گئے کہ سردار اس سے پہلے ایسا نام عرب میں سنا نہیں، اس سے پہلے ایسا نام عرب میں سنا نہیں. عبد المطلب نے مسکرا کے، میں میلاد کا جملہ کہنے لگا ہوں، حضرت عبد المطلب نے مسکرا کے فرمایا اگر ایسا نام نہیں سنا ایسا بچہ بھی تو نہیں دیکھا.
لاجواب ہے تو پھر نام بھی بے مثال ہونا چاہیے. ہر نام کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے. اب اس لفظ کا معنی کیا؟ معنی کیا؟ علماء نے علامہ زرقانی سے لے کر ملا علی قاری تک، امام شوکانی سے لے کر علامہ نبہانی تک، کثیر علماء نے جو اس لفظ کی تعریف کی ہے. میں توجہ چاہوں گا، معنی بتایا کیا؟ فرماتے الذی یحمد حمدا بعد حمد. کیا مطلب؟ فرمایا جس کی بار بار تعریف کی جائے. بار بار. آپ کہیں گے یہ بار بار کیا آ گیا؟ علماء نے لکھا الذی یحمد حمدا کرۃ بعد کرۃ مرۃ بعد مرۃ. کیا مطلب؟ فرمایا ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے بھی تعریف، دوسرے لمحے کے بعد تیسرے لمحے بھی تعریف، چوتھے لمحے بھی تعریف، پانچویں لمحے بھی تعریف. لوگوں سنو، لمحات ختم ہو جائے محمد کی صفات ختم ہو جائے. اس ذات کو محمد کے. اور ایک بڑی لطیف نکتہ، سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر رضی اللہ تعالی مولا علی سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے حضور کی تعریف کی ہے، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے کریں گے، جنہوں نے کی، جو کر رہے ہیں، جتنے کریں گے، یہ تعریف مقام محمد کے مطابق نہیں. میں نے چہرے دیکھ کے موضوع چھوڑا. مقام مصطفیٰ سے کے برابر اور مطابق نہیں. کیوں؟ بھئی تعریف کامل تب ہو گئی جب کوئی مقام پورا جانے گا. پورا مقام معلوم ہوگا تو تعریف کامل، ورنہ تعریف ناقص. اور ابو بکر کو مصطفیٰ نے بٹھا کے کہا تھا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی. فرمایا سن، مصطفیٰ کی حقیقت یا مصطفیٰ جانتا ہے یا مصطفیٰ کا خدا جانتا ہے. بھائی جب جانتا کوئی نہیں، تعریف کامل نہیں ہوگی. اب دو ہستیاں ہیں جو تعریف کا حق ادا کر سکتی ہے، یا خود محمد. دو ہستیاں جو تعریف کا حق ادا کر سکتی ہے، یا مصطفیٰ کر سکتا ہے یا بنانے والا خدا کر سکتا ہے. فرمایا شاہ جی، اللہ نے فرمایا سونیا چل، یہ کسی کے بس کا کام ہی نہیں ہے. کسی کے بس کا کام نہیں. چلا محبوب، ہم کام بانٹ لیتے ہیں، ہم کام بانٹ لیتے ہیں. مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا تو میری تعریف کرتا جا، میں تیری تعریف. اچھا میں ذرا شادی سادہ لفظوں میں کر دوں، تو میری تعریف کرتا جا، تو میری تعریف کرتا جا، میں تیری تعریف کرتا جاؤں گا. میں سادہ لفظوں میں ڈھالنے لگا ہوں. فرمایا محبوب تو میری عبادت کے طریقے بتاتا جا، میں تیرے ادب کے سلیقے بتاتا جا.
یہ عبادت سکھا رہا ہے، وہ محبوب کا ادب سکھا رہا ہے۔ فرمایا سن لا، تو کون ہے میں جانتا ہوں، میں کون ہوں یہ تو جانتا ہے۔ اچھا، اور بڑی لطیف بات ہے، نام ہے محمد، بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پورا پڑھا اور اللہ کا نام اے جڑا نعت تو پہلے پڑھتے ہو نا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اے کوئی درود نہیں، او کیڑا درود ہے جن دے چال دا ذکر ہی نہیں، نہیں سمجھ نہیں آئی یار، اللہ کا پڑھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، آل ہے ہی نہیں۔ درود پورا پڑھے، تو میری عبادت کے طریقے بتا، میں تیرے ادب کے سلیقے سکھاتا ہوں۔ اچھا، اور بڑی لطیف بات، اب ذرا مل کے کہیے اللہ، آواز تھوڑی آئی ہے، اور اونچا آواز، پیچھے والے اور اونچی آواز، اب ذرا غور سے نام لے، لب ملے، ہونٹ ملے، اب کہے محمد، کتنی بار ملے؟ 2 بار، قربان جائیں، اس نے اپنے حصے کا بوسہ بھی یہاں رکھ دیا۔ اللہ کا ہو بوسہ نہیں ملتا، کیوں؟ فرمایا میرا حسن چومنے سے پاک ہے، میرا حسن چومنے سے پاک ہے۔ مولا اگر پھر بھی کوئی چومنا چاہے وہ کیا کرے؟ فرمایا ترے محبوب پہ آؤ، محمد 2 بوسے رکھے، جو مصطفیٰ کا نام لیتا ہے حسن خدا بھی چوم لیتا ہے، حسن مصطفیٰ بھی محمد، نہیں ایک باری ذرا نا پیار نہ رل کے نام لبو، کہو محمد، اور پیار سے کہیے محمد۔ اچھا غور کریں نا تو 4 حرف ہیں، کون کون سے؟ میم، اے، میم، تا، میم، ادھر میری طرف شاید، میم، اے، میم، تا، اے کل پہلے سنی ہوئی تے نہ بولے آجے، پہلی باری سنو تے بولنا ضرور ہے، میم، اے، میم، تا، قبلہ میم ماضی کی ہے، اے حال کی ہے، میں دکھ ہونا ہے، میں بڑا سفر کر کے جانا ہے، دکھ ہوگا جس بندے کو سمجھ آئی اور وہ نہ بولا۔ میم ماضی کی ہے، اے حال کی، میم مستقبل کی، دال درود کی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میم ماضی کی، اے حال کی، میم مستقبل کی، دال درود کی، اور ماضی سے لے کر حال تک، حال سے لے کر مستقبل تک، جس ذات پر مستقل درود ہو اس ذات کو محمد کا ماضی سے لے کر حال، میم ہا میم دال، ماضی سے لے کر حال تک، حال سے لے کر مستقبل تک، جس ذات پر مستقل درود ہو۔
اچھا اب سنیے ذرا، قبلہ آدم کے سجدے میں اللہ نہیں آیا، اللہ فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، مصطفیٰ پہ درود کی باری آئی، خود بھی آیا، فرشتوں کو بھی بلایا، کہا آؤ لا شریک فرشتوں کو ملا کر، لا شریک فرشتوں کو شریک کر کے حضور پہ درود پڑھ رہے۔ اچھا آدم کو سجدہ شروع ہوا پھر ختم ہو گیا، آدم کو سجدہ شروع ہوا پھر ختم ہو گیا، محمد پہ درود شروع ہوا ہے، ختم نہیں ہو۔ اچھا میں صوفیاء میں بیٹھا ہوں، میں نے صوفیاء سے محمد کی تعریف سنی ہے کہ لفظ محمد تعریف کیا ہے، کسے محمد کہتے ہیں؟ عرفاء علماء اہل علم و معرفت نے لکھا ہے شاہ جی، جس ذات میں کوئی عیب نہ ہو اس ذات کو محمد کہتے ہیں، جس ذات میں کوئی عیب نہ ہو، اور ہمیں گواہی دربار رسالت سے مل گئی، حسان نے اسی لیے کہا تھا خلقت مبرأ من کل عیب، صحابی حضور کے سامنے نعت پڑھ رہے ہیں، اچھا بندہ ویسے نعت پڑھے تو عقیدت بنتی ہے، نبی کے سامنے پڑھے تو عقیدہ بنتا ہے، یہ ہر سال کی عقیدت نہیں، امت کا عقیدہ ہے، کیا فرمایا لوگوں سنو اللہ نے مصطفیٰ میں عیب رکھا ہی نہیں۔ اچھا عیب کیا ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کریں، گول اس کی ختم کر دے، سادہ کر دے، آپ توجہ کیجیے گا یہ ٹھیک ہے، سادہ عیب رکھا بولو ذرا نہیں، با جماعت بولو، عیب رکھا نہیں۔ اب میں میلاد کی محفل میں بیٹھا ہوں، دائی نے دیکھا بچہ پیدا ہو تو بدن پہ علائشیں لگی ہوتی ہیں، آج پہلا بچہ دیکھ رہی ہوں نہ بچے کو علائش لگی ہے نہ ماں کو علائش لگی ہے، صاف ستھرا صاف شفاف نکھرا ہوا۔ ابھی دائی حیران تھی، آواز قدرت آئی حیران نہ ہو یہ محمد ہے، صاف شفاف ہے۔ بچہ پیدا ہونا تو اس کی آنکھوں میں سرما لگانا پڑتا ہے، دائی نے دیکھا کہ سرما بھی لگا ہوتا ہے، فرمایا یہ محمد ہے۔ بچہ پیدا ہو اس کا ناف کاٹنا پڑتا ہے، ناف جڑا ہوتا ہے کیونکہ ماں کے پیٹ میں غذا اسی ناف سے ملتی ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں مجبور ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، اس کے ذریعے ناف ملتی ہے۔ حضور جب پیدا ہوئے تو ناف کٹی ہوئی تھی، فرمایا سنو ہم نے تو مصطفیٰ کو ماں کے پیٹ میں محتاج نہیں رکھا، یہ مصطفیٰ محتاج پیدا نہیں ہوا، یہ محتاج ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ محمد ہے، یار کا بولو یار محمد ہے۔ اگلی بات اچھا حضور کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، یا میں سمجھا نہیں سکا یا آپ نے توجہ نہیں کی، میں لفظ دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں حضور کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی،
اچھا حضور صرف مکے کی مکھی نہیں، صرف مدینے کی مکھی نہیں، حضور نے سفر کیے ہے، شام گئے، طائف گئے، بدر گئے، احد گئے، خندق گئے، خیبر گئے، جہاں جہاں گئے وہاں وہاں کی مکھی، مکھی کوئی ہو سرکار کے بدن پہ بیٹھتی نہیں، تو مجھے کہنے کا حق دیتی ہے پشاور والوں، اللہ نے مکھیوں کو تمیز دے دی، خبردار عام انسان اور ہے، نبیوں کا سلطان اور ہے۔ ہر انسان پہ بیٹھ سکتی ہو یہاں۔ اچھا قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے نا الشفا شریف میں بڑی کمال بات کی، بڑی کمال بات کہ حضور کے بدن پہ مکھی کیوں نہیں بیٹھتی تھی؟ خاص بات ہے خاص لوگوں کے لیے، حضور کے بدن پہ مکھی کیوں نہیں بیٹھتی تھی؟ میں نے کہا خاص بات ہے خاص لوگوں کے لیے، ضروری نہیں ہر بندہ سمجھ جائے، اچھا جو سمجھ جائے تو سمجھو خاص ہو، کیونکہ بات خاص ہے۔ وہ وجہ لکھتی ہے حضور کے بدن پہ مکھی کیوں نہیں بیٹھتی تھی، فرماتے چونکہ حضور کے نام پہ نقطہ کوئی نہیں، حضور کے نام پہ نقطہ کوئی نہیں، جس کے نام پہ نقطہ کوئی نہیں اس کے وجود پہ مکھی بھی کوئی نہیں۔ اچھا اور وجود مصطفیٰ کے ایک کمال یہ تھا، میں چونکہ میلاد پڑھ رہا ہوں میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں، وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال یہ تھا حضور کے بدن کا سایہ نہیں تھا، سایہ نہیں تھا، وجہ خلاف فطرت بات ہوگی، ہر وجود کا سایہ ہے، حضور کا سایہ نہیں، وجہ اب میں نے جو اطلاع پڑھا نا جی علماء و عرفاء کو، مجھے جتنی وجوہات ملی ہے نا میں ترتیب سے بیان کرتا ہوں۔ پہلی وجہ علماء نے لکھا سایہ کیوں نہیں تھا، فرماتی ہے چونکہ حضور نور ہے، نوجوانوں عقیدے کی بات ہے، حضور نور ہے اس لیے نور کا سایہ نہیں۔ دوسری وجہ بڑی خاص وجہ، سایہ کیوں نہیں تھا، اس لیے کہ سایہ جسم کی طرح ہوتا ہے، سایہ جسم کی طرح ہوتا ہے، مثلیت کا وہم پیدا ہوتا ہے، شبیہ کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کا سایہ نہ بنا کر زمانے کو بتا دیا او ثانی ڈھونڈنے والوں میں نے تو محمد کا سایہ ہے۔ سایہ وجود کی تصویر ہوتی ہے، سایہ وجود کی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے سایہ وجود کی تصویر ہوتی ہے، اللہ نے مصطفیٰ کے وجود کی تصویر بنائی ہی نہیں، ہاں دو تصویریں بنائی ہیں، ایک تصویر کو حسن کہتے ہیں، ایک تصویر کو حسین، یہ حسن مصطفیٰ کی سایہ نہیں بنایا تاکہ ثانی ڈھونڈنے والے جان لیں، اور جس کا سایہ نہیں ملتا۔ تیسری وجہ سایہ جو ہوتا ہے نا یہ پاک جگہ پہ بھی پڑتا ہے، میرا خیال ہے موضوع میں نے مشکل رکھ لیا یار۔ سایہ بندہ جب چل رہا ہو تو سایہ نالی پہ بھی پڑتا ہے، غلاظت پہ بھی پڑتا ہے، پاک جگہ پہ بھی ناپاک جگہ پہ بھی۔ اب مصطفیٰ ہے پیک
کرے تطہیر. فرمایا سونیا اگر سایہ بنایا ناپاک جگہ پہ بھی جا سکتا ہے, میں تیرا سایہ بناؤں گا ہی نہیں تاکہ مصطفیٰ کے وجود کا سایہ کہیں پلید جگہ پہ نہ آ جائے. نعرہ تکبیر، سایہ کیوں نہیں؟ اچھا اس کی ایک وجہ نا حضرت سیدنا عثمان غنی نے بیان کی ہے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان غنی نے ایک وجہ بیان کی اور خاص موقع پہ بیان کی تھی. موقع میرا موضوع نہیں ہے, وجہ بیان کی. عرض کرتے سونے اللہ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا. عثمان کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا سونے اس لیے نہیں بنایا کہ کسی کا پاؤں آپ کے سائے پہ نہ آ جائے. کسی کا بھائی بندہ آگے ہو تو سایہ پیچھے ہوتا ہے, تو پیچھے چلنے والے کا قدم سائے پہ آ جاتا ہے. فرمایا میری محبت گوارا نہیں کرتی محبوب کا سایہ ہو اور کسی کا قدم آیا ہو. فرمایا سایہ نہیں بناؤ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ پیچھے نا زمین پر زور زور سے قدم مارنے کی آواز آ رہی, جیسے کوئی زمین پہ زور زور سے قدم مارے. آپ کے پیچھے پیچھے آپ نے پلٹ کے دیکھا تو ایک یہودی آپ کے سائے پر غصہ نکال رہا ہے. یہ جو یہودی ہے نا ان کی حضرت عمر سے بنتی نہیں ہے. کیوں؟ حضرت عمر نے مسجد اقصی آزاد کرا کے یہودیوں کو نتھ ڈال کے رکھ دی تھی. اور میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بات کروں تو وہ جگہ جہاں سے حضور معراج پہ گئے تھے بیت المقدس میں مسجد اقصی میں, یہودی وہاں کوڑا پھینکتے تھے. علامہ ابن کثیر نے لکھا اس جگہ سے عمر کوڑا اٹھاتے اپنی جولی میں ڈال کے باہر پھینک کے آیا کرتے تھے. خود صفائی کی. ان یہودیوں کی منتی, وہ یہودی ابن عمر کے سائے پہ غصہ نکال گئے. حضرت ابن عمر نے پلٹ کے دیکھا یہودی زور زور سے سائے پر پاؤں مار رہے ہیں. آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا, اوپر دیکھا, کہا مولا آج سمجھا تو نے محبوب کا سایہ بنایا کیوں ہے. سبحان اللہ, آج سمجھا ہوں سبحان اللہ, کہ تو نے محبوب کا سایہ کیوں نہیں بنایا تاکہ کوئی گستاخ میرے مصطفیٰ کے سائے کی توہین نہ کر سکے. اچھا اور ایک وجہ اس کی میرے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری بیان کر, اور بڑی ذوق والی, فرماتے ہیں چونکہ پوری کائنات میں آپ کا سایہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, میں تو کہتا ہوں جہاں پر پہ ہے. فرماتے لوگوں سنو, چونکہ سارا عالم مصطفیٰ کے سائے میں تھا, اب سائے میں سایہ کہاں سے نظر آتا؟ سایہ نہیں بنایا. اس ذات کو محمد کہتی ہے جس میں کوئی عیب نہیں. بولو بولو نہیں. مجھے اعظم چشتی کا ایک شعر یاد آ گیا, پہلی دفعہ یہ بات کرنے لگوں. اعظم چشتی فرماتے اعظم جتھے دل لگ جاوے,
آزم جتھے بڑی بابا جی عاشقانہ بات ہے شاہ جی آزم جتھے دل لگ جائے اوتھے عیب نظر نہیں آؤں اچھا ٹھہریے ذرا رکیے میں نے پہلے کہا تھا ڈرتے ڈرتے کہ بڑی خاص بات ہے آزم جتھے دل لگ جائے اچھا جہاں عام بندے کا دل لگ جائے جہاں میرا دل لگے آپ کا دل جہاں عام بندے کا دل لگے وہاں عیب نظر نہیں آتا تو جہاں بے دل کا دل لگے وہاں عیب کیسے نظر آ گیا کیوں کہ محمد میں اللہ نے عیب رکھا ہی نہیں اور انجمن محبان اولیاء وڈ پگا شریف والو نوجوانوں خدا کی قسم یہ وہ نام ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے حشر میں قبر میں بھی کام آتا ہے حشر پہلی مثال کہاں کام آتا ہے دنیا میں حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف فرمائے ایک صحابی کے پاس بیٹھے ان کا نا پاؤں سو گیا پاؤں سو گیا دوسرے نے مشورہ دیا کیا ہوا پاؤں سو گیا ان کا جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو پکارو رخ گنبد خضرا کی طرف کیا حجرہ عائشہ کی طرف رخ کر کے کہتے یا محمد یا محمد ایک باری رل کے کہو یا محمد یا محمد عبداللہ ابن عمر کا لفظ نکل رہا تھا ادھر کا یا محمد ادھر پاؤں فوراً ٹھیک ہو گیا اچھا حضور نا بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور زہد الانبیاء پاک پتن والے کتاب کا نام ہے اسرار الاولیاء بڑی ایک لطیف بات لکھی وہ فرماتے جب اللہ نے قارون کو سزا دی گا قارون کو یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا فرسٹ کزن قارون کلمہ بھی اس نے پڑھ لیا تھا عبادت بھی تھوڑی بہت کرتا تھا جناب موسیٰ گئے اس کے پاس فرمایا تیرے پاس اتنی دولت ہے اس نے کہا جی میری ہے فرمایا زکوٰۃ دو کیا کہا ہے موسیٰ تیرے کہنے پہ کلمہ پڑھ لیا نماز بھی پڑھتی عبادت بھی کرتی اب مال بھی دینا شروع کر دے جناب موسیٰ نے فرمایا مولا یہ نہیں دیتا فرمایا ہم دیکھ لیتے ہیں دولت سمیت محل سمیت زمین میں دنسا اور آج تک دنستا جا رہا ہے اچھا جب دنسا گیا نا زمینی مخلوق نے پوچھا جب نیچے جا رہا تھا ایک جگہ زمینی مخلوق نے پوچھا تو کون ہے کہا میں قارون ہوں کیا جرم کیا سزا پا رہے ہو کہا میں نے جرم یہ کیا لفظ سنیے گا کہنے لگا میں نے جرم یہ کیا میں نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی جرم یہ ہے اللہ کے نبی میں نے حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی ہے اللہ نے فرمایا فرشتوں جی مولا فرمایا عذاب روک دو عذاب روک دو مولا سزا ختم ہو گئی فرمایا نہیں جتنی دیر اس نے موسیٰ کا نام لیا ہے جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا جتنے لمحات موسیٰ کا نام لیا اتنے لمحات عذاب روک دو میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ میں عذاب دوں اور وہ دوران عذاب موسیٰ کا نام لے میں عذاب کم نہ کروں اس نے نام لیا ہے جزا یہ بنتی ہے
جتنی دیر نام لیا ہے اتنی دیر عذاب کو ٹال دیا جائے. اب یہاں بابا فرید بڑی پیاری بات کرتی ہے، فرماتی ہے اگر قارون دوران عذاب، کیا لفظ بولا میں نے؟ دوران عذاب حضرت موسیٰ کا نام لے، اللہ عذاب روک دیتا ہے. اگر مصطفیٰ کا غلام محمد 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 اگر مصطفیٰ کا امتی حضور کا نام لے تو عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ یہ نام دنیا میں بھی کام ہے اور یہ نام قبر میں بھی کام ہے. دو حوالے دے رہا ہوں، امام یوسف النبہانی ایک، حضرت شیخ مہدی الفاسی المسرات والے، شرح دلائل الخیرات والے، وہ فرماتے شہر فاس میں ایک عورت رہتی تھی. اس کی عادت یہ تھی، آپ کو پتہ ہے عورت جلدی ڈر جاتی ہے، بادل زور سے گرجے عورت ڈر جاتی، بجلی چمکے عورت ڈر جاتی، چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کے گھر میں اندھیرا ہو عورت ڈر جاتی، نیچر میں ہے عورت جلدی ڈر جاتی. فرماتی اس کی عادت تھی، اسے جب ڈر لگتا وہ دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھتی اور یہی کہتی تھی یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. وہ ہاتھ آنکھوں پہ رہ کے زہرا کے پاپا کا نام لیتی، اللہ اس کے ڈر کو ختم کر دیتے. اچھا اس کی روٹین تھی، عادت، امام نے بہانی لی، عادت تھی، ڈر جاتی، ہاتھ آنکھوں پہ سرکار کا نام بولو نام لیتی. فرماتے جب بوڑھی ہو گئی نا، موت آ گئی، بچوں نے بتیجوں نے بھانجوں نے غسل دے کر تدفین کی، قبر میں دفن کر کے چلے آئے. اماں جی رات کو بھتیجے کے خام میں آئی. جب خام میں آئی نا تو پوچھا پھوپھی جان کیا بنا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. پھوپھی جان ہم نے تو سنا ہے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگا تھا؟ فرمایا لگا تھا. کہا پھر مطمئن کیوں ہے؟ فرمایا تمہیں میری عادت کا پتہ نہیں؟ تھوڑے بندے بولے میری عادت ہے، مجھے ڈر لگتا، ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کے کہتی پیار سے یا محمد یا محمد یا محمد. پہلے ہاتھ آنکھوں پہ رکھے. میں نے دیکھا قبر میں لیٹی ہوں، اندھیرا ہے، دو فرشتے آئے، خوفناک شکلیں، مجھے جگایا، میں ڈر گئی. عادت بنی تھی، ہاتھ آنکھوں پہ رکھے. میں نے کہا محمد 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 محمد. فرماتی رب کعبہ کی قسم جب ہاتھ ہٹائے نہ فرشتے نظر آئے نہ اندھیرا نظر آئے. نہ فرشتے نظر آئے نہ اندھیرا. اور معروف حدیث ہے، آپ نے علماء سے سنی ہوگی، سید حکیم شاہ صاحب سے آپ نے یہ حدیث پاک سن رکھی ہوگی. جب قیامت کا دن آئے گا اس وقت فرشتے پکاریں گے
اے محمد صلی صلی اللہ اللہ جنت میں داخل ہو جائے. میں نے کہا یہ نام دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے, قبر میں بھی دیتا ہے, حشر میں بھی. فرشتہ آواز دے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو جائیے. جنت میں مجھے یہاں امام حاکم کی ایک روایت یاد آ گئی. مولا علی تشریف فرمائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی, بلکہ فرمایا یا علی. تھوڑا بولے ہو بندے یار. میں جس نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں, میں ادب سے پیغام ہی دینا چاہتا ہوں. پگڑی باندھنا سنت ہے, سنت ہے. مسواک رکھنا سنت ہے, سنت ہے. داڑھی شریف رکھنا سنت ہے, سنت ہے. پونچے اوپر رکھنا سنت ہے, سنت ہے. سفید لباس سنت ہے, سنت ہے. سلام کرنا سنت ہے, سنت ہے. اخلاق سے بولنا سنت ہے, سنت ہے. لوگوں کو دین کی طرف بلانا سنت ہے, سنت ہے. اقرار ہے, کوئی اعتراض نہیں, مگر ہاتھ باندھ کے عرض کروں مولوی صاحب یہ ساری سنتیں ہیں, ایک سنت اور بھی ہے. کہا کون سی؟ میں نے کہا یا علی کہنا بھی سنت. چلو مشکل کشا سمجھ کے نہیں, سنت سمجھ کے یا علی کہہ لو. سنت میرے نبی نے نہیں فرمایا یا علی, کئی موقعوں پہ فرمایا. حدیث کے لفظ ہے یا, ڈٹ کے بولو یا. یہ بھی تو سنت ہے. کبھی سنت سمجھ کے گئے یا علی. میں حاکم کی روایت فرمایا یا علی. جی یا رسول اللہ. فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا, پھر زہرا جائے گی, پھر تم جاؤ گے, پھر حسن جائیں گے, پھر حسین جائیں گے. پہلے میں, زہرا, حسن, حسین, علی آپ جنت میں جائیں گے. بات ختم ہو گئی. علی کے چہرے پہ تذبذب تھا. فرمایا علی کیا سوچ رہے ہو؟ امام حاکم کی روایت ہے. عرض کی سنیا, آپ بھی چلے گئے, زہرا بھی چلی گئی, میں بھی چلا گیا, حسن بھی چلا گیا, حسین بھی چلا گیا. فَمُحِبُّونَا, تھوڑے بندوں کو سمجھ آئی ہے یار. فَمُحِبُّونَا, آپ بھی چلے گئے, زہرا بھی چلی گئی, میں بھی چلا گیا, حسن بھی چلا گیا, حسین بھی چلا گیا. آقا فَمُحِبُّونَا, وڈ پگا والے کدھر گئے؟ پاکستان والے موالی کدھر گئے؟ ہمارے محبین کدھر گئے؟ حضور نے نہ مسکرا کے ایک ہی لفظ کا اشاری, اسی میں کمال ہے. معرض کی سونیا فَمُحِبُّونَا, ہمارے محب کدھر گئے؟ حضور نے فرمایا من ورائکم, آگے آگے تو ہوگا, پیچھے پیچھے سارے. علی
اچھا بابا جی نے نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت، آپ نے نعرہ لگایا مولا علی کا، دونوں میں ربط پتہ کیا ہے؟ ہمارا نعرہ حیدری بتاتا ہے ہم ختم نبوت والے ہیں، ہمارا نعرہ حیدری بتاتا ہے ہم ختم تو جی لفظ کا مزہ ہے، دل کو لگے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، میں شیخ برے تک راضی جاؤں گا۔ نعرہ حیدری لگانا دلیل ہے ہم ختم نبوت والے ہیں۔ کیا جب ہم حضور کے بعد حیدر کرار کو نبی نہیں مانتے، کسی بدکار کو جو حیدر کرار کو نبی نہیں مانتے وہ کسی بدکار کو کیسے نبی؟ آپ لفظوں کے خریدار ہیں، جو ابو بکر صدیق کو نبی نہیں مانتے وہ زمانے کے زندیق کو کیسے نبی مانتے؟ ختم نبوت والے۔ اچھا اب چونکہ نام کی بات ہو رہی ہے تو میں نام سے ختم نبوت لکھا لوں کا محمد۔ قادیان والے نے کہا جی میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ اچھا نام کیا جناب کا؟ غلام احمد۔ میں آپ کے سننے کے صدقے جاؤں، میں بھی نبی ہوں۔ اچھا نام کیا ہے؟ غلام احمد۔ عقل کے اندے کو اتنا نہیں پتا نبی غلام ہوتا ہی نہیں، نبی جب بھی ہوا ہے آقا ہوتا ہے، نبی غلام نہیں ہوتا، آقا ہوتا ہے۔ علی والے کبھی ختم نبوت کے منکر نہیں۔ روایت سنیے، بس سمیٹنے لگا بات۔ حشر میں اعلان ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو جائیے۔ روایات میں آتا ہے جس کا نام محمد ہوگا بچوں کے نام نبی کے نام پہ رکھا کرے، نبی کے نام پہ رکھا کرے۔ میں ایک حدیث سنا دوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں میرے نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ جس گھر میں میرے نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ جس دسترخوان میں میرے نام کا بندہ بیٹھا ہوا اس دسترخوان میں کبھی بے برکتی نہیں آئے گی۔ اور میں میلاد کا صدقہ اگلی بات کر دوں، علماء عرفاء نے لکھا ہے جو بے اولاد ہو نیت کرے، بولو یار ذرا، بے اولاد ہو نیت کرے اللہ بیٹا دے میں نام محمد رکھوں گا، فرماتے نیت کرے اللہ اس نام کے صدقے بیٹا عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو۔
دوڑ لگ جائے گی. جس جس کا نام محمد ہوگا فرشتے روکیں گے. او تم کدھر؟ جنت میں. تمہیں کس نے کہا؟ کہا بھی تو تم نے کہا اے محمد. میں محمد. دوسرا کہے گا میں محمد میں محمد. فرشتے کہے گا رکو، تمہاری بات نہیں ہو رہی، وہ محمد اور ہے. بیٹھو، تمہاری باری نہیں آئی، وہ محمد اور ہے، ابھی تمہاری باری نہیں آئی، رکو بیٹھو. اللہ فرشتوں کو کہے گا اب اٹھ گئے ہیں تو بٹھاؤ نا، اب چل پڑے ہیں تو روکنا نہیں. مولا کیا کر رہا ہے؟ فرمایا یار کے نام کا صدقہ تھا